دوسری جنگ عظیم کے بعد 1960s اینڈ 70s میں دو بڑی سوشل موومنٹس چل رہی تھیں. ایک طرف فیمنسٹ موومنٹ جس میں خواتین اپنے لیے پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اینڈ سول رائٹس مانگ رہی تھیں، تو دوسری طرف مارٹن لوتھر جونیئر آئی ہیو اے ڈریم کہہ کر امریکہ کے بلیک پاپولیشن کے لیے ووٹنگ رائٹس مانگ رہے تھے. 1970 کی دہائی میں انوائرنمنٹل ڈپلومیسی بھی اپنے جڑ پکڑ رہی تھی کیونکہ ماحولیات ایک اہم فیکٹر بن کر ابھر رہی تھی. 1970 کے بعد سے اب تک آفٹر آلموسٹ پاسنگ آف 4 ڈیکیڈز اس وقت دنیا میں 500 سے زیادہ کنونشنز، پروٹوکولز اینڈ ٹریٹیز ماحولیات کے تحفظ کے لیے سائن ہو چکے ہیں. جو فریش ٹریٹی سائن ہوئی ہے وہ 2017 میں سائن ہوئی، جس کا نام ہے منیماٹا کنونشن آن مرکری. It would be better to look into past and see some of the important international agreements and treaties which were signed for protecting multiple components of the environment. پہلی پروٹوکول جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ مونٹریال پروٹوکول ہے. مونٹریال پروٹوکول 1997 میں سائن ہوئی اور اس کا مقصد اوزون لیئر کی پروٹیکشن تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ کلورو فلورو کاربنز کو لمٹ کیا جائے تاکہ اوزون لیئر کی زیادہ ڈپلیشن نہ ہو اور سن کے الٹرا وائلٹ ریز انوائرنمنٹ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے. It was the year of 1992 and we saw birth of United Nations Framework Convention on Climate Change, a landmark achievement in environmental diplomacy. اس کو اب تک 197 کنٹریز سائن کر چکی ہیں. یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کی ایک سالانہ کانفرنس ہوتی ہے جس کو کانفرنس آف پارٹیز کہا جاتا ہے. کانفرنس آف پارٹیز پہلی جو ہوئی تھی وہ برلن میں ہوئی اور آج کل گلاسگو میں کانفرنس آف پارٹیز 26 چل رہی ہے. اس سے پہلے کی جتنی ٹریٹیز تھی وہ لیگلی بائنڈنگ نہیں تھی. اس بات کو سوچنا کہ آگے چل کر ٹریٹیز کس طریقے سے بائنڈنگ ہو، اس کے لیے پہلی انیشیٹو کیوٹو پروٹوکول 1997 سے لی گئی اور اس وقت سے 2015 یعنی پیرس ایگریمنٹ یا COP21 تک یہ کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے انوائرنمنٹل ٹریٹیز کو لیگلی بائنڈ کیا جائے. Another achievement in environmental diplomacy, as I said, is Paris Agreement اور COP21. پیرس ایگریمنٹ میں ریاستوں نے یہ عزم کیا کہ ماحولیات ایک اہم ایشو ہے اور دنیا انکریزنگ لیول پہ نیشنل ڈیزاسٹرز دیکھ رہی ہے اور انوائرنمنٹل مسئلہ یا کلائمیٹ چینج بہت ہی زیادہ ایگریویٹ ہو رہی ہے. انہوں نے اس عزم کا ارادہ کیا کہ اس صدی کے آخر تک گلوبل ٹیمپریچر کو 2 ڈگری سیلسیس اور اس کے بعد الٹیمیٹلی 1.5 ڈگری سیلسیس تک مینٹین رکھا جائے گا. پیرس ایگریمنٹ کی 2 بڑی انوویشنز تھی. پہلے کا نام نیشنلی ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوشنز، اس میں ریاستوں کی وہ کمٹمنٹ جس میں وہ کاربن ایمیشنز اور انوائرنمنٹ کی پروٹیکشن کو فوکس کریں گے. اور دوسری بڑی انوویشن گلوبل اسٹاک ٹیک، ہر 5 سال کے بعد ایک کانفرنس جس میں ریاستیں اپنی انوائرنمنٹل پالیسیز اور کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ایفرٹس کو شیئر کریں گے. ان سارے ایگریمنٹس اور ان سارے ٹریٹیز کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہی لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از سیف اینڈ ساؤنڈ اینڈ انوائرنمنٹ از سیف، بلکہ ایسا نہیں ہے. دی اکنامسٹ کے گلوبل انرجی ایڈیٹر وجے وی ویسٹ ویرن کے مطابق ابھی بھی سالانہ ماحولیات میں 40 بلین ٹنز کاربن ایمیشنز ہوتی ہے. یعنی وہ ساری ریاستیں جو اتنی ساری ایگریمنٹ سائن کر چکی ہے ان کی وجہ سے ابھی بھی انوائرنمنٹ میں سالانہ 40 بلین ٹنز کاربن کی ایڈیشن ہو رہی ہے. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سویڈن کی یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ یاد آتی ہیں. اور دیکھیے گریٹا تھنبرگ انوائرنمنٹل پالیسیز کو لے کر کیا کہتی ہیں. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero, blah, blah, blah. Climate neutral, blah, blah, blah.
This is all we hear from our so-called leaders.